السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک لڑکی سوال کرتی ہے کہ میری بہن روزے بھی رکھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، اب وہ مر گئی تو کیا وہ جنت میں جائے گی؟ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی؟ وہ نہیں، ہندو۔ ہندو تھی۔ ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے۔ آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی، ہاں؟ تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں۔ اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا، یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں۔ وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلم بنی، تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔ اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی، اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ، نہیں، مالی دباؤ، نہیں، کوئی پریشر، نہیں، کوئی فزیکل پریشر پریشر نہیں۔ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، اب بالغ ہے؟ ہاں۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں۔ نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا؟
جی آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. اور ایک بہن کو اسلام قبول کرنا ہے. اور ایک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ پورنیما. پورنیما. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں. آپ بت پرستی میں مانتے؟ نہیں. نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی پریشر؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر؟ نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں. آپ کے من سے؟ ہاں. آپ کے دماغ سے؟ ہاں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اس کو دہرا سکتی ہے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دے دی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے اور پیغمبر ہے. اور بیگم دے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈالے. اور میرے کو بھی ایک نام نہ. آپ نام چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ اپنا نام ختیجہ رکھ سکتے ہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے. ختیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے. شامدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھو، اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں آپ گواہی دیتے ہیں کہ دو چیزیں اصل اسلام کی بنیادی ہے. ایک یہ کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو آپ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا کل عام جو ہے نا آپ اس کا اعلان کر دیں. اگر آپ دیکھیں اسلام کے شروع میں، جب اسلام شروع میں آیا، مسلمان چپ چپ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسلمان چپ چپ کر مسلمان ہوتے تھے. کیونکہ اس وقت کافروں کا اور کفار مشرک جو ہے نا، کفار مکہ، ان کا غلبہ زیادہ تھا. اس وجہ سے مسلمان چپ کر دعوت تبلیغ کرتے تھے. پھر جب مسلمانوں کے تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمان تھوڑے تعداد میں زیادہ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کھلے عام جو ہے نا دعوت کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو خطرہ ہو کہ اگر آپ جب خطرہ ہو کہ آپ مسلمان ہو اور کسی کو پتہ چل جائے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت آپ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے. یہ آپ کے لیے جائز ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ. اگر کوئی بندہ مسلمان ہو اور ایک کافر آ کر آپ کے کندھے، آپ کے جو ہے نا یہاں پر بندوق رکھے اور بولے کہ آپ کافر ہو جاؤ، اور آپ منہ سے کہہ بھی دے کہ یار بس میں کافر ہو جاتا ہوں، آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ نے اپنے دل میں ایمان محفوظ کیا ہے، تو زبان سے کہہ دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ عزیمت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ رخصت کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں.
اور اگر آپ کی ایمان مضبوط ہے اور آپ کہو کہ نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایک ہے، اور اپنے آپ کو شہید کر دے، ختم کر دے جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی، تو پھر اس کو عزیمت بولتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر یہ کسی کو مل جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو اور لوگ آپ کو قتل کرنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت آپ کی ایمان چھپا بھی سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرے، لیکن اگر اقرار کرے تو یہ بہت زبردست رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا، آپ کی قبر وغیرہ، آپ کی رسم رسومات سب اسلام کے مطابق ہوگی، اور آپ کو جزائے خیر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرے تو اس کی اسلام کے لیے صرف دل کا جو ہے نا، دل کی یقینیت جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک گونگا جو اسلام قبول کرے، اس کی تو زبان سے اقرار نہیں ہوتی، وہ تو گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، اس کا اقرار دل سے ہوتا ہے، وہ دل سے کہے کہ اللہ ایک ہے، اس طرح۔ تو گونگا کس طرح اقرار کرے گا؟ وہ دل سے اقرار کرے گا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ دل ہے، اور دل سے جب آپ ایمان قبول کریں گے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور دل کے بغیر اگر آپ صرف زبان سے اقرار کریں تو اس سے آپ کے ایمان کافی نہیں ہوگی، دل کیا اس کے اقرار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں 2 لڑکیوں کا اسلام قبول کرنا بہت زبردست بات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں اور اپنی دعوت کو اپنی زندگی میں عام کر دے، لوگوں کو دعوت دے۔ اگر ہماری زندگی میں کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے، ہماری اس تمام دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے ان سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور دعوت کا کام اللہ تعالی ہم سے لے لے۔ اگر یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔